نہیں ہے ذالکم کے بعد ذالکم اللہ الخالق المدبر، یہ ذالکم کا مشارہ میں نے لکھا ہے کہ یہی خالق اور مدبر اللہ ہے رب تمہارا، اسی ہی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا نہیں نصیحت حاصل کرتے ان دلائل کے سننے کے بعد بھی تخویف اخروی الیہ مرجعکم، اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، وعد اللہ حق کا، وعدہ اللہ کا حق ہے سچا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، دلیل بات پہلی بار یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، دلیل بات، دلیل بات، دلیل ممات، دلیل بات، انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اس کو۔ ابن کثیر وغیرہ کہتا ہے ثم یحییہ، پھر زندہ کرے گا اس کو، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے، دوبارہ پیدا کرنے کی حکمت، تاکہ بدلہ دے الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے بھلے، بالقسط، ساتھ انصاف کے، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد سے اس کے پینا ہے حمیم سے، وعذاب علیم، اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کرنے کے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، مسئلہ یہ ہے بات الخلق، اعادۃ الخلق، یہ عنوان قرآن نے کئی جگہ پہ ذکر کیا کہ بعد الخلق بھی اللہ کی جانب سے، اعادۃ الخلق بھی اللہ کی جانب سے۔ مراد کیا ہے قرآن کی؟ کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا، چیز کو آپ کی فہم کے مطابق پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے یا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ جب ایک دفعہ بنا لیا اب دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ یہ دلیل ہے امکان قیامت کی، قیامت کا وقوع ممکن ہے۔ جو اللہ پہلی دفعہ چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے جہاں مسئلہ موجودہ زمانے میں چلا ہوا مسئلہ حیات، اس پر بھی جہاں سے استدلال بالکل ظاہر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اعادہ ہوتا ہے پہلی حالت پر، اور مطلب کیا ہے؟ اگر مرنے کے بعد عقیدہ و حیاتیوں والا کہ قبر میں دفن کیا، روح واپس آ گئی، ٹھیک ٹھاک زندہ پڑے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں، اور سارا کچھ زبردست تمبو کناتے لگا کر پڑے ہوئے ہیں، اینک کی ضرورت بھی کوئی نہیں، اور جو دنیا میں اندھا تھا وہ بھی 8 گز مٹی کے نیچے سے دیکھ رہا ہے، نہ اینک ہے نہ کچھ، اور بالکل کہتے ہیں چاچا خیر ہو بھی تھے، نانا خیر ہو بھی، یہ سارا دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر اعادہ نہیں ہو سکتا۔ اعادہ تب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز ختم ہو جائے۔ اگر یہ سارے موجود ہوں، ٹھیک ٹھاک زندہ ہوں، تو یعیدہ کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ اس لیے یعیدہ کا معنی مفسرین کہتے ہیں جو یہ اللہ زندہ کرے گا جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اور وہ آیت رات کو سمجھا چکا ہوں جس میں بدء الخلق سے اعادۃ الخلق کا استدلال ہے، وہ مسئلہ حیات اور موت میں ہماری دلیل ہے۔ دیکھو انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا، دوبارہ پیدا کرنے کی حکمت، یہ بات سمجھنی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت قائم ہوگی، اور امکان قیامت ثابت کیا نا دلیل بات، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرمایا لیجزی، غرض بعثت، غرض بعث لفظ ہے آپ کے پاس غلط لکھا ہے، غرض بعث
باس کا غرض ایک، اور ہم کہتے ہیں کہ دلیل بھی ہے قیامت کی، اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن نے کئی مقام پر اس دلیل کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یہ جہان ہے نا، جہان، اس میں نیک بھی گزار رہے ہیں، برے بھی۔ اس میں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، سارا دن پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہے۔ ایک وہ ہے آپ روزہ بھی رکھ کے سارا دن پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو شرابیں پی کر وہ پڑے ہوئے ہیں اے سیوں کے نیچے اور مست ہیں اور پوری رونقوں میں ہیں، شراب خور ہیں، حرام خور ہیں۔ اسی طرح دنیا میں اگر آپ غور فکر کریں گے تو بہت سارے نیک لوگ یہ مظلوم ہیں، بہت سارے نیک لوگ۔ یہی طالبان کا مسئلہ دیکھ لو، افغانستان میں امریکہ نے کتنے ظلم کیے طالبان پر۔ اسی طرح آج اپنے ماحول میں بھی دیکھو، کئی ظالم ہیں، کئی مظلوم ہیں، کئی نیک ہو کر نعمتوں سے خالی ہے، کئی برے ہو کر اللہ نے اتنی ان کو دولت دی، صحت دی، اتنے ہٹے کٹے بنا دیے کہ آپ حیران ہوں گے، اور ادھر عالم ہوں گے اور بالکل غربت ہوگی۔ یہ ایسی تقسیم ہوگی، آدمی حیران ہے۔ اب اس بات پر تمام وکلاء کا اتفاق ہے کہ سانے کا حکیم ہونا ضروری ہے۔ اب اگر دنیا میں ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، اور تفاوت بھی ہے اعمال کا بھی، نعمتوں کا بھی، تو تفاوت نعم اور تفاوت اعمال اور ظلم، مظلومیت، یہ ساری چیزیں اگر قیامت نہ مانی جائے تو دنیا تو ہمارے سامنے ہے جہاں انصاف نہیں ہو رہا۔ دنیا میں انصاف ہو رہا ہے؟ دنیا میں کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہمارے سامنے۔ اگر آخرت کا جہان نہ ہو تو پھر انصاف کا کوئی محل ہی نہیں بنتا۔ عقل تقاضا کرتا ہے انصاف کا کہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ ہو۔ لال مسجد کا مسئلہ یہ بدلہ مولویوں اور پرویز مشرف سے ہو، مولویوں سے اور پرویز مشرف سے یہ بدلہ لیا جائے لال مسجد کا، دنیا میں تو نہیں ہو رہا۔ اسی طرح طالبان کا بدلہ لیا جائے، یہ امریکہ بدماش سے، برطانیہ سے، ان ظالموں سے، لیکن دنیا میں نہیں ہو رہا۔ تو لابدی طور پر اور ضروری طور پر یہ ماننا پڑے گا کہ اصل محل کوئی اور ہے جس کا نام قیامت ہے۔ قیامت کے دن ہر ظالم، ہر مظلوم کا قصاص لیا جائے گا، اور وہاں انصاف کا جہان وہ قیامت کا جہان ہے۔ تو عقل مقتضی ہے اس بات کا کہ قیامت ہو۔ اگر قیامت نہ مانی جائے تو یہ عقل کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے کہ دنیا میں کبھی پھر برابری اور انصاف کا تو تصور ہے نہیں، تو لامحالہ طور پہ ایک دوسرا جہان ماننا ہوگا جس میں یہ سارا انصاف ہوگا۔ لے یجزیہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اللہ کا وعدہ قیامت والا حق ہے، اور انہو یبدأ، قیامت قائم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ لے یجزیہ، یہ حکمت کیا ہوگی؟ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عامل الصالحات، اور عمل کیے اچھے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یوں تو نہیں ہوگا نا بزرگوں، ایک عیاشی میں ہے، ایک بیچارہ سارا دن پڑھ رہا ہے، دونوں برابر ہو جائے۔ انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالقسط، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، لہم شراب، واسطے ان کے پینا ہوگا، من حمیم، حمیم کے بارے میں ذرا قرآن دیکھو۔ سورت محمد اور آیت نمبر 15، جلدی آپ قرآن کی سیر کرو۔ سورت محمد آیت نمبر 15، جلدی کرو جلدی۔ 1027۔ اصل مصیبت ہے میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں تو یہ
ان کو ہند سے پڑھنے نہیں آتے، یہ امی ہیں۔ ہاں بھائی، مل گیا ہے 1027 ہاں بھائی دیکھو، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور پلائے جائیں گے پانی گرم، فَقَطَّعَ یہ صفت ذکر کی، اثر داخلی یہ ہوگا کاٹ کے رکھ دے گا آنتیں ان کی امعاءہم، اتنا گرم پانی ہوگا کہ جو ہی وہ پیئیں گے آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا، اور یہ سارا اندر کا دنیا اس کی من دوبارے ہی خارج ہو جائے گی، سارا نظام جل جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 19 اور 20، وہاں پر بھی حمیم کا ذکر آیا، 19 اور 20 جلدی ذرا، کوئی صوفی ایسے نہ بیٹھے، قرآن کھولو قرآن۔ ہاں بھائی 679 یہ جو پیچھے چودھری بیٹھے ہیں، قرآن کھولو قرآن، آپ کو اس لیے دیا، ہاں توہین ہوتی ہے نا قرآن کھولتے ہوئے۔ ہاں بھائی جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وہ فالذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم کاٹے جائیں گے واسطے ان کے، ثیاب من نار کپڑے آگ سے، یصب من فوق رؤوسہم ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم گرم پانی، یسحر بہ گلایا جائے گا ساتھ اس کے، ما فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور چمڑے بھی گل جائیں گے، اندر کا مال بھی گل جائے گا، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے مقامے ہوں گے، بڑے بڑے پتھر ہوں، بڑے بڑے ڈنڈے ہوں گے، گرز ہوں گے، من حدید لوہے کے، کلما ارادو ان یخرجوا منہا من غم جب بھی اس مصیبت سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق اور کہا جائے گا چکھو عذاب جلانے والا۔ تو یہاں پر بھی مائے حمیم کا وصف ذکر کیا کہ ایک تو یصب من فوق رؤوسہم، یہ پانی ڈالا جائے گا ان کے سروں پر اوپر سے، اور سر سے جو داخل ہوگا وہ نیچے تک چلا جائے گا، اور سارا اندر کا وجود گل سڑ جائے گا۔ الحمیم یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ اسی طرح سورۃ الکہف اور آیت نمبر 29، سورۃ الکہف آیت نمبر 29، جلدی کرو بزرگوں جلدی، سورۃ الکہف آیت نمبر صفحہ نمبر 606، ہاں یہ آ رہا ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، إِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ فریاد کریں گے یعنی پانی مانگیں گے، یغاثوا امداد کیے جائیں گے، بِمَاءٍ ساتھ پانی کے، کالمہل پانی ہوگا مثل مول کے، یشوی الوجوہ ڈھونڈ دے گا چہروں کو،
بئس شراب، بہت برا پینا ہے، برا پانی ہے۔ کل مول جو کہا گیا نا، مول کی طرح پانی ہوگا، تو مول کہتے ہیں تل چھٹ کو، تل چھٹ، اور تل چھٹ کہتے ہیں اگر بڑا بوتل ہو تیل کی، اور وہاں پر تیل جب ہو تو نیچے تیل بیٹھتا رہتا ہے، اور میل کچیل اس کی نیچے اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے، تو تیل کی جو نیچے والی میل کچیل ہے اس کو کہتے ہیں تل چھٹ۔ یہ تل مہر کیوں کہا گیا کہ یہ مثل مہر کے ہوگا؟ تو کراہیت میں اس مول اور چکناہٹ سے نفرت آتی ہے، تو یہ پانی ہوگا اس چکناہٹ کی طرح، چکناہٹ ہوگا اس تل چھٹ کی طرح اور ساری میل کچیل کی طرح۔ ایک دوسرا، اس کراہیت کے ساتھ ایک تو پانی ہوتا ہے نا پتلا شفاف، لیکن وہ پانی شفاف نہیں ہوگا، اس میں پیپ اور جہنمیوں کے زخموں کا گند، اس کی تلچھڑ لگی ہوگی اور اس کی مکسنگ ہوگی، اس طرح کا پانی ہوگا۔ کل الحمیم، اسی طرح سورۃ الواقعہ آیت نمبر 54 اور 55۔ شابش، جلدی ذرا سورہ یونس آج رک گئی ہے، جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ ختم لازمی کریں گے، ہاں چاہے ترجمہ بھی کرنا پڑ جائے۔ ہاں 1082 بھائی، 1082۔ اب دیکھو یہ سورہ واقعہ آیت نمبر 54 اور 55 جہاں آ گیا کہ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ، کہا جائے گا اوے کافرو المکذبون، قرآن کا مسئلہ نہ ماننے والوں، جھٹلانے والوں، یہ لآکلون من شجر، کھائیں گے درخت سے، من زقوم، تھوار کا درخت ہوگا، زقوم کا درخت۔ یہ زقوم اس کو دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ نے ایک جہنم کے اندر درخت پیدا کیا ہے اور جو سخت کانٹے دار ہے، جس طرح یہ تھوار ادھر ہوگی کہیں راستے پہ، تھوار کا درخت ہوتا ہے نا، گابے ہوتے ہیں اس کے اور سخت کانٹے دار، یہ تھوار والا درخت جو ہے یہ ادنا سی مثال ہے، اصل یہ تھوار جہنم میں ہے، اور یہ اتنا سخت درخت ہوگا اور سخت کانٹے اور بالکل ظاہر آلود، بہت سخت چیز ہے۔ ایک تو یہ کھائیں گے، یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی، اور دوسرا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بھوک کی اتنی شدت ہوگی کہ اس سے پیٹ بھرتے ہوں گے، کھائیں گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اوپر سے پانی مانگیں گے، شاربون پینے والے ہوں گے اوپر اس کے، من الحمیم، حمیم پانی، حمیم کی صفت تو پڑھ چکے ہو اور ابھی پیچھے کہ حمیم جو ہے سخت گرم پانی ہوگا۔ اب یہاں پر یہ دیکھو کہ اتنا سخت پانی پیئیں گے کیسے، فشاربون شرب الہیم، اور پیئیں گے اس سے شرب الہیم۔ ہیم کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہیم کا پیاسا اونٹ، وہ اونٹ جس کو کئی دنوں سے پیاس لگی ہو، آپ جانتے ہیں کہ اونٹ بڑی پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جہنم کا یہ گرم پانی وہ اس کثرت کے ساتھ پیئیں گے جیسے کئی دنوں کا پیاسا اونٹ حوض پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے کیا قرآن بتا رہا ہے، یعنی اتنی شدت عطش ہوگی، اتنی پیاس ہوگی کہ اتنا گندا پانی بھی اس اونٹ کی طرح پیئیں گے کثرت کے ساتھ۔ اور دوسرا ہیم کا معنی ٹیلا ہے، جس طرح ٹیلا ریتلا ہو اس پر بارش خوب ہو تو وہ پانی کو ہضم کر لیتا ہے، جہنمی اس ٹیلے کی طرح پانی کو پیئیں گے، وہ پانی جو حمیم ہوگا غساق، اور وہ اسی کے ساتھ ساری گندگی
پیپ، خون، گرمی سب کچھ ہوگا، لیکن وہاں وہ پانی پیئیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 اور 17، یہ بھی الحمیم کی اوصاف کا بیان ہے۔ الحمیم 300 اونچا اونچا بولو، اونچا 389، 89 کہتے ہیں 8 9، 1 کم 90۔ یہاں پر من ورائہ جہنم 388 سے شروع ہو رہا ہے۔ من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اب آ گیا نا، پلائے جائیں گے پانی شدید پیپ والا، کوئی پیپ زدہ پانی، یتجرعہ، اور وہ اٹکے گا اور نہیں قریب کہ نگل سکیں۔ یاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، یہاں پر بھی بیان کر دیا اور صفت کہ وہ مائع شدید ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پانی کے ساتھ زخموں کی پیپ ہوگی۔ اور اسی طرح سورۃ النبا آیت نمبر 24 اور 25، آیت نمبر 24 اور 25، ماءً غساقا، وہاں پر وہ خود دیکھ لینا۔ سورہ نبا آیت نمبر 24 25 مل گئی ہے، نہیں مل گئی؟ ہاں، یہاں پر دیکھو اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہاں پر نہیں پیئیں گے وہ بردن، نہ ٹھنڈا ملے گا، ولا شرابن، نہ پینے کی کوئی چیز ہوگی، الا حمیمن، مگر گرم پانی، وغساقا، اور بہتی ہوئی پیپ اور بہتا ہوا لو اور پیپ، یہ ان کا پانی ہوگا۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ ہاں، یہ بڑا مقام ہے حمیم، یہ وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا لہم شراب، دنیا میں امام حسین کے نام کی سبیلیں پیتے تھے، 10 محرم کی سبیلیں، 11ویں کے دودھ، بابے کے نام کے بکرے چھترے۔ اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے جہنم میں بھی بندوبست ہے 11ویں کا، چھوٹی 11ویں سے بڑی 11ویں۔ من حمیم، آؤ صحیح مشرکو، من حمیم، تمہاری غذا ہے گرم پانی، وہ جہنم کا، وعذاب علیم، اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ یہ کفر کرتے تھے۔ یہ سارا کیوں عذاب ملے گا؟ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اب آ گئی دلیل توحید عقلی ثانی، دوسری دلیل۔ هو الذی، وہی قدرت والی ذات، الذی جعل الشمس، وہی ہے جس نے پیدا کیا سورج کو، ضیاء، چمکتا ہوا، والقمر نورا، قمر نورا، اور چاند کو روشن، سورج کو ضیاء، چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو روشن، وقدرہ منازل، اور مقرر کی چاند کی منزلیں، لتعلموا، تاکہ جانو تم، عدد السنین، گنتی سالوں کی، الحساب، اور حساب کتاب، ما خلق اللہ ذالک، نہیں پیدا کیا اللہ نے سارے نظام کو، الا بالحق، مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات، لقوم یعلمون، باتیں ایسی قوم کے جو دانش رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب دیکھو جی، هو الذی جعل الشمس، دلیل آ رہی ہے، وہی ذات جس نے پیدا کیا سورج کو،
ضیاءً چمکتا ہوا، والقمر نورا اور چاند کو روشن. ضیاء اور نور میں فرق ہے اور متعدد وجوہ سے فرق ہے. ضیاء ایسی روشنی کو کہتے ہیں عربی میں جو ذاتی روشنی ہو، مستفاد نہ ہو، اور نور وہ نور مستفاد روشنی جو ذاتی روشنی نہ ہو بلکہ کسی کا فیض ہو، کسی چیز دوسری کا فیض ہو، وہ کیا ہے؟ نور. اور جو اپنا فیض ہو وہ کیا ہے؟ ضیاء. ایک فرق. دوسرا فرق، جو ضیاء ہے تیز روشنی ہے اور نور یہ کم روشنی ہے، ضعیف روشنی ہے ضیاء کی نسبت. اور تیسرا جو نور ہے، نور اصل روشنی ہے اور ضیاء اس کی چمک ہے. روشنی کے بھی آپ سورج کی طرف نظریں کریں نا، ایک تو سورج روشن ہے، ایک آپ کو وہاں پر آنکھوں میں چمک لگتی ہے. وہ جو آنکھوں کے اندر چمک لگتی ہے، ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں اکھاں بچھری دیاں. ہاں آپ کیا بولتے ہیں؟ وہ جو سورج کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں جو شعائیں لگتی ہیں، اس کا نام ضیاء ہے. اگر آپ چاند کی طرف دیکھیں تو چاند کی وہ کرنیں ہوتی ہیں بڑی دھیمی دھیمی، پیاری پیاری، وہ دھیمی روشنی ہے اور چاند کی طرف دیکھنے سے نظر بڑھتی ہے. اور سورج کی طرف دیکھیں تو آنکھوں کو بالکل مغلوب کر دیتا ہے. جہاں پر آنکھوں میں وہ جو شعاع لگتی ہے اس شعاع کو ضیاء کہتے ہیں. اور سورج جو چاند کی دھیمی روشنی ہے اس دھیمی دھیمی روشنی کو نور کہتے ہیں. اس لیے قرآن پاک نے یہ تین فرق میں نے بتا دیے. قرآن نے سب جگہ پہ سورج کو ضیاء، شمس کو ضیاء کے ساتھ تعبیر کیا، جعل الشمس ضیاء. کیوں؟ آج یہ سائنس کے فارمولے پڑھنے والا آج کہہ رہا ہے کہ چاند کی روشنی مستفاد ہے، سورج کی روشنی کا فیض ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک امی کی زبان سے اس حقیقت کا اعلان یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے اور کلام ربانی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہاں پر کیا فلکیات کے علوم فلاں، لیکن وہاں قرآن نے چن کر جملہ ذکر کیا، سورج کے لیے ضیاء، چاند کے لیے نور. جو آج حقائق کھل رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر یہ قرآن بھیج کر جاری کر کے آپ کی حقانیت اور آپ کی صداقت کی برہان کو قائم کیا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جعل الشمس ضیاءً، سورج کو بنایا ضیاء پاشیاں کرتا ہوا، چمکتا ہوا، والقمر نورا اور چاند کو روشن. اب اگر فلکیات کا علم آتا ہو تو علم فلکیات پورا یہاں آ گیا، آپ پڑھتے رہے پوری زندگی، لیکن قرآن نے جہاں 2 لفظوں میں بیان کر دیا اور سارا علم فلکیات پڑھتے رہے. شمسا اور باقی رہ گئے فوائد، نباتات، یہ جتنے علوم ہوں پڑھتے رہیں، چلتے رہیں کہ پھل نہیں پکتے، پھلوں کے پکنے کے لیے چاند کی کرنوں کی ضرورت ہے مٹھاس کے لیے، اور پکنے کے لیے سورج کی کرنوں کی ضرورت ہے. سورج اگر نہ ہو تو پھل میں پکائی نہیں ہوتی، اور رات کو چاند کی روشنی نہ ہو تو مٹھاس اور ذائقہ نہیں بنتا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سورج کے ساتھ بھی بہت سارے فوائد رکھے، چاند کے ساتھ بھی بہت سارے فوائد. فرمایا ایک فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے قدرہ منازل، اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی. 28 منزلیں ہیں چاند کی، 28 منزلیں. ہر روز کا چاند نئی منزل سے نکلتا ہے اور نئے پروگرام کے ساتھ. اور یہ 28 منزلیں، یہ جو پرانے لوگ ہیں نا جٹ زمیندار، یہ چاند کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے. اب نئی نسل کو تو کوئی پتہ نہیں، انہوں نے تو موبائل کا بٹن دبانا ہے. لیکن پرانے اب بھی بزرگ موجود ہیں
وہ چاند کو دیکھیں گے آپ کو بتا دیں گے یہ پہلی کا چاند ہے، دوسری کا ہے، 14ویں کا ہے، 18ویں کا ہے، 19ویں کا، جہاں کا بھی ہے وہ بتا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چاند آپ اندازہ کریں، وہ زمانہ جہاں گھڑیاں نہیں تھی، جہاں پر ہفتے اور دنوں کے کیلنڈر نہیں تھے، اللہ نے فرمایا اور فائدے بھی ہیں، اور ایک فائدہ سب کے لیے کہ چاند کو بطور کیلنڈر کے اس کی جب سے جہان بنایا منزلیں مقرر کی تاکہ تمہیں پتہ چلے آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سا مہینہ ہے، اب کون سا سال شروع ہو گیا۔ تو یہ گنتی اگر چاند کی منزلیں نہ ہوتی تو نہ آج کے حساب سے ہو سکتی تھی نہ اس وقت کے حساب سے۔ بنیاد یہی ہے قدرہ مقرر کی چاند کی منازل منزلیں تاکہ جانو تم عدد السنین گنتی سالوں کی، بل حساب اور حساب کتاب بھی ثابت ہو گیا۔ ما خلق اللہ ذالکا، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ نظام، ذالکا کا مشار ہے شمسی نظام بھی قمری نظام بھی، الا بالحق مگر بل، اور بولو مگر بل، اللہ نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر بل۔ اب وہ بل حق کیا ہے؟ سورۃ الرعد نکالو جلدی 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 جلدی، شابش۔ لہو دعوت الحق الا بالحق، ہاں بھائی، سورۃ الرعد صفحہ 369 آیت نمبر 4، ہاں 79، ٹھیک ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی ہی کی پکار حق، اس کے 3 معنی ہیں، چلو معنی بعد میں بیان کریں گے، اتنی بات ذہن میں رکھو۔ لہو دعوت الحق، یہ اصل اسی کو پکارنا حق ہے، اسی کی پکار حق ہے، یعنی وہ پکار کے لائق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کو ہم نے نہیں پیدا کیا الا بالحق، مگر یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ پکار کے لائق صرف اللہ، پکار کے لائق صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ یہی مسئلہ تھا، یہی حق تھا، اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے جہان کو پیدا کیا، اور یہ مضمون قرآن میں متعدد مقامات پہ، اب وقت کم ہے ایسے جمع کر لو یا کسی مقام پہ جمع کر لیں گے، بہرحال یہ مضمون قرآن نے بار بار ذکر کیا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، سارا جہان بنا ہے اللہ کی توحید کے اظہار کے لیے۔ تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، شیعہ کہتے ہیں 5 تن پاک کے لیے، وہ کہتے ہیں اگر 5 تن پاک نہ ہوتے تو جہان نہ بنتا، اور آگے آگے بریلے یہ کہتے ہیں نبی پاک نہ ہوتے تو جہان نہ بنتا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبیوں کو بھی شان ملی ہے تو مسئلہ توحید کے بیان کی خاطر۔ اگر مسئلہ توحید کا، اللہ کی شان اور مسئلہ توحید کا اظہار کرنا مقصود نہ ہوتا یہ کائنات نہ بنتی۔ اس لیے یاد رکھو جو کہتے ہیں عزیر کے لیے کائنات بنی وہ بھی جھوٹے کذاب ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اور بی بی مریم کے لیے کائنات بنی وہ بھی جھوٹے اور کذاب ہیں، جو کہتے ہیں 5 تن پاک کے لیے کائنات بنی وہ بھی جھوٹے اور کذاب ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے لیے کائنات بنی وہ بھی جھوٹے اور کذاب ہیں۔ کائنات کس لیے بنی ہے؟ الا بالحق، لہو دعوت الحق، کائنات بنی ہے اللہ کی توحید کے اظہار کے لیے، پیغمبر آئے ہیں مسئلہ توحید کے بیان کے لیے۔ تو اس لیے خیال کرو، یہ پنڈی کا ایک شیطان مفتی ہے دجال من الدجاجلہ، اس سے کسی نے سوال کیا اور
روٹیاں بھی کھاتا ہے اشاعت التوحید کے مدارس سے. اشاعتیوں کا پلا ہوا ابن القلب اور مثلہ کمثل الکلب. اس سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ مفتی صاحب، لو لاک لما خلقت الافلاک، یہ روایت جو ہے کہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے یہ ہے تو من گھڑا تو، لیکن معنی اس کا بالکل صحیح ہے. معنی اس کا بالکل صحیح ہے. موڈ تو کوئی نہیں لیکن معنی اس کا بالکل صحیح ہے. اور کہتا ہے جو کہتا ہے یہ صحیح نہیں وہ واجب التعذیر ہے. وہ فتویٰ میرے پاس لے آئے. میں نے کہا اس مفتی کو میرے پاس لاؤ، اس کو 80 کوڑے اور درے لگاؤ اور اس کی قمیض اتار کر اس شیطان کی. اب دیکھو ڈرامہ بازی، روایت تو من گھڑت ہے، معنی صحیح ہے جی. کیوں معنی اس لیے صحیح ہے کہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. معنی صحیح ہے، اس کا یہ معنی صحیح ہے، اور معنی یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے معنی صحیح ہے. یاد رکھو اللجنۃ الدائمہ میں لولا لما خلقت الافلاک پر زبردست بات ہے، اور وہ تقریباً 4-5 صفحات پر انہوں نے صحیح رگڑا لگایا. یہ کوئی روایت نہیں، اور پوری سند کی تحقیق آپ کو اللجنۃ الدائمہ میں ملے گی پوری تحقیق کے ساتھ. اور ہمارے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کا رسالہ بھی ہے لولا کا لما خلقت الافلاک پر. اور آج جو نئے شائع ہوئے ہیں رسائل نیلوی، اس کے اندر وہ رسالہ موجود ہے، اور یہ اہل علم کے لیے قابل دید ہے. حضرت نیلوی شاہ صاحب نے زبردست بات کی ہے اس روایت پر، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی عربی کا مقولہ بھی نہیں بن سکتا. یہ کسی عجم کے ملا اور صوفی جس کو عربی بھی نہیں آتی تھی، اس نے یہ بک بک کر کے نبی پاک کے ذمہ لگا دیا، اور وہاں پوری بات کی ہے قواعد عربیت کے مطابق. تو بہرحال یاد رکھ لو، یہ جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے کائنات بنی، بالکل کوڑے شاہ جہانی بے ایمان جھوٹ بولتے ہیں. کائنات بنی ہے اللہ کی توحید کے لیے، اور نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے. امام الانبیاء کو عزت ملی ہے اللہ کی توحید کے لیے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کل آپ بھی کہنا شروع کر دینا روایت تو موضوع ہے لیکن چونکہ معنی صحیح ہے گدھیا. پتہ نہیں ایسے گدھوں کو مفتی بنایا ہوا ہے اور اپنے پاس رکھا ہے. دیکھو ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک تتمہ دلیل ثانی، بے شک رات کے آنے جانے اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات، اور وہ جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، باتیں ایسی قوم کے یتقون جو ضد نہیں کرتے، ضد سے بچتے ہیں، ضد نہیں کرتے. ان فی اختلاف، بے شک بیچ اختلاف لیل اور دن کے، رات کا اختلاف آپ کے سامنے ہے. رات میں 2 قسم کے اختلاف اور دن میں وہ بالکل واضح ہیں. ایک اختلاف تو ہے نقص و زیادت کے اعتبار سے. نقص و زیادت کبھی یہ ہوتا ہے رات کے وقت میں دن داخل ہو رہا ہے، کبھی رات کے پیریڈ میں دن ہے، کبھی دن کے پیریڈ میں رات داخل ہو گئی ہے. جیسے آج کل کے موسم گرما میں رات کم ہو گئی، جو رات کا وقت تھا اس میں دن آ گیا، رات کے وقت میں دن آ گیا. سردیوں میں تو تقریباً 5 سوا 5 بجے کام پورا ہو جاتا ہے، لیکن اب آپ کی اثر ہوتی ہے 5 سوا 5 بجے 5:30 بجے، تو سردیوں میں تو سورج غروب ہو جاتا ہے. یہ اب جو دن ہے یہ رات کے حصہ میں آ رہا ہے. ایک یہ ہے نقص و زیادت کے اعتبار سے، اور دوسرا خواص کے اعتبار سے. اگر رات کی خصوصیات کو آپ سوچیں وہ اور ہے، دن کے خواص کچھ اور ہیں. رات کے خواص پرسکون ہیں، دن کے خواص
یہ پور شور ہے، اس میں شور ہے، اور رات میں ٹھنڈک ہے، دن میں تپش ہے، رات میں اندھیرا ہے، دن میں روشنی ہے۔ اگر آپ سارا دن سوئیں لیکن رات کی نیند نہ کریں، بالکل تھکاوٹ نہیں ختم ہوتی۔ رات کو پرسکون بنایا سونے کے لیے، ہاں خیر ہے، تو سونا تو ہوتا ہے یا کمرے میں یا میرے سامنے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے۔ ادھر بھی بزرگ سوئے رہتے ہیں سونے والے، وہ تو کم لوگ ہیں نا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو، تو خواص بھی مختلف ہیں، دن کے اور رات کے اور۔ اب تھوڑا بول پڑو، آگے چلے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات، اور جو پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین میں، دلائل ہیں لقوم یتقون، باتیں ایسی قوم کے جو ضد سے بچتی ہے۔ بے شک وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو نئی امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی۔ یہ جو رجا آ رہا ہے، رجا کے دو معنی ہیں، لا یرجونا۔ لا یرجونا کا ایک معنی خوف کرنے والا بھی ہے، اور یرجونا کا معنی امید کرنا بھی ہے۔ الرجا شدلا کو اللہ تبقو الخیر وعلی الخوف وتبقو الشر وعلی مطلق التبقو۔ صاحب روح المعانی کہتا ہے الرجاء یطلق علی توقع الخیر، رجا کا لفظ خیر کی توقع پر بھی بولا جاتا ہے، وعلی الخوف اور خوف پر بھی بولا جاتا ہے، وتوقع الشر اور بری توقع پر بھی بولا جاتا ہے، وعلی مطلق التوقع اور مطلق توقع پر بھی بولا جاتا ہے۔ روح المعانی۔ اب ذرا دیکھو، جہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، لا یرجونا جو نہیں خوف رکھتے ہماری ملاقات کا، لقاءنا جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے، ورضوا بالحیات الدنیا اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی سے۔ لیکن میں کہتا ہوں جہاں معنی اور ہے، لا یرجونا توقع ہوتی ہے، توقع مع الشوق، کسی چیز کی توقع تب ہوتی ہے کہ اس کا شوق ہو۔ یہاں لا یرجونا کا معنی شوق والا، جن کو شوق نہیں ہماری ملاقات کا، ہماری ملاقات کا شوق نہیں رکھتے، ورضوا اور خوش ہو گئے بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے ساتھ، وطمئنوا بہا اور مطمئن ہو گئے، جی لگا بیٹھے، بہا اس دنیا کی زندگی کے ساتھ، والذین ہم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہم آیاتنا وہ ہماری آیات سے، غافلون بالکل بے خبر ہے۔ تخویف اخروی میں محرومین کا ذکر ہے کہ محروم کون ہے؟ محروم وہ ہے، نمبر ایک، اللہ کی ملاقات کا شوق نہ ہو، اللہ کی ملاقات کا شوق نہ ہو۔ ایک ہے ڈرنا، ایک ہے اعلیٰ درجہ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ بھئی عظیم ہستی کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب اللہ کی ذات معبود و محبوب حقیقی ہے، اس کی ملاقات کا شوق کیوں نہیں ہوگا؟ اور شوق صرف نہیں ہوتا، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ بن جاتے ہیں اور دل کی صلاحیت طلب ہو جاتی ہے، ورنہ مومن آدمی کو اللہ کی ملاقات کا ذوق ضرور ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور اس ذوق اور شوق میں ایک کیف ہوتا ہے کہ کب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ہمیں کیوں نہیں ذوق؟ اس لیے کہ ہمارے کرتوت ہمارے سامنے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے جا کے بنے گا کیا۔ جو لوگ نیک اور مقرب ہوتے ہیں وہ تو ترستے ہیں محبوب کی ملاقات کو اور محبوب کی زیارت اور دیدار کو، اس لیے لا یرجونا لقاءنا۔ جو بڑے اللہ والے ہیں ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔
حضرت حسن بصری کے متعلق غالباً سیر میں واقعہ ہے کہ کسی کو خواب میں ملے، خواب حجت تو نہیں ہوتے، آپ نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے، صرف بشارات کی حد تک۔ اس نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حسن بصری نے کہا کہ نہیں، حسن بصری نہیں، جنید بغدادی تھے، جنید بغدادی، کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً مجھے کہا جنت میں چلا جا۔ جب اللہ نے کہا نا جنت میں چلا جا، تو میں نے کہا قد خبت وخسرت، میں تو بالکل تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، میں نے کچھ جنت کے لیے اعمال تھوڑے کیے تھے، جنت میں چلا جا، اس کا مطلب ہے میں تو مقصد میں ناکام ہو گیا، میں تو تجھے ڈھونڈتا تھا، تو جنت میں کہتے ہیں چلا جا۔ مقصد کیا ہے؟ تیرا دیدار اور تیرا لقاء حقیقی، یہ مقصود ہے، نہ کہ جنت۔ لیکن یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتے اور جہنم کے ڈر سے بھی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ عبادت کرتے ہیں لِوَجْهِ اللہ، وہ جنت کے طمع کو بھی لالچ سمجھتے ہیں، جہنم کے ڈر کو بھی وہ اخلاص کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب اس سے صوفیوں کو غلط فہمی نہ ہو، جنت کے لیے اعمال کرنا جائز ہے، بلکہ آپ اور ہمارے اعمال جنت کے لیے ہوں تب بھی گزارا ہے، جنت کے لیے ہو جائے تب بھی۔ یہ خواص الخواص کی بات کر رہا ہوں، جو خاص مقرب ہیں اللہ والے، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ جنت مجھے مل جائے، نہیں، ان کا مقصود ہوتا ہے ذات باری، دیدار الہی، اس کی وجہ سے وہ نیکی کرتے ہیں۔ اور سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو صوفی اپنے ناز والی اصطلاح میں، صوفیوں کے ناز کی اصطلاح ہے خواص کی، وہ اس کو تعبیر کرتے ہیں بھائی ہم جنت کے لالچ میں عمل نہیں کرتے، جہنم کے ڈر سے عمل نہیں کرتے، بلکہ عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ لِوَجْهِ اللہ، درمیان میں جنت کا واسطہ بھی نہ ہو، جہنم کا واسطہ بھی۔ اگر اللہ یہ مقام دے دے تو مقام تو بڑا اونچا ہے، آدمی اس مقام پہ چلا جائے کہ عبادت میں بھی، لیکن ہم تو پھنسے ہیں دنیا میں۔ مسجد میں نماز جو پڑھے گا نا، ماشاءاللہ، اب اس کو یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، حضرت صاحب تو ہمارے حضرت نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ہاں، آنکھیں نیچے جاتی ہیں، دل عرش پہ ہوتا ہے گیجا، اور کوئی شیطان کمرے میں آئے تو نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں لمبے رکوع سجدے کرنا اور تنہائی میں مختصر کرنا، یہ بھی شرک اور ریا ہے۔ اور بزرگوں، کیوں مسجد میں لمبے سجدے کر رہا تھا؟ مقتدی کہیں بھائی ماشاءاللہ ہمارے حضرت بڑے نیک ہیں، بہت پہنچی ہوئی سرکار، اور یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا بے ایمان مکار قسم کے، تو وہ ظاہر ان کا بڑا نیک ہوگا، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، اوپر موٹیاں چادریں ہوں گی، کھدر ہوگا اور کئی قسم کی چیزیں، اور ایسے مکڑی کے جالے کی طرح بیٹھے ہوں گے پیر بن کر مرید بنسانے، اور اوپر سے ٹیپ ٹاپ اور اندر سے نرا حیدرآباد، اندر سے نرا شیطان دجال ہوگا اور خدا کا دشمن ہوگا۔ لیکن لوگ بھی عجیب ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تسبیح کو، کپڑے کو، اوپر والی چادر کو اور چمک دمک کو، حالانکہ سچ دیکھا جائے تو آپ سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں۔ تمہیں شک ہے؟ میں خدا کی قسم یقین سے کہتا ہوں کہ طالب علموں سے بڑا ولی اللہ زمین پر کوئی نہیں، ہو بھی کوئی نہیں سکتا۔ اگر نیت خالص سے طالب علم پڑھتا ہے، اس سے بڑا اولیاء اللہ کی کوئی قسم زمین پر نہیں۔ خیر و اہل الارض، ساری زمین سے بہتر یہ طالب علم ہے، لیکن آپ کے پاس تسبیح کوئی نہیں ہے، بھی صحیح تو جیب میں اثر کے وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہاں، وہ بھی دکان پر گیا تو لے گیا، تسبیح کوئی نہیں، اوپر چادر کوئی نہیں۔ عوام آپ کو ولی اللہ بالکل نہیں سمجھتی، کہتے ہیں طالب علم بیٹھے ہیں، یہ ولی اللہ نہیں۔
یہ طالب علم ہے. اور آپ یقین کر لیں کہ سب سے بڑا ولی اور کوئی درجہ ہو ولایت کا تو وہ طلباء ہیں قرآن پڑھنے والے. اب آپ ولایت کا اندازہ کریں نا، یہ طالب علم جب سے گھر سے نکلا ہے ساری مخلوق اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہی ہے. اور کوئی ہے؟ جب سے آپ گھر سے آئے کتنے دن ہو گئے، گھر کو چھوڑا ہے، پہلا قدم گھر سے نکلے. اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا یستغفر لہ من فی السماوات و من فی الارض، زمین آسمان کی ساری مخلوق لگی ہے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان پر رحم کر دے. یہ بیچارے کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں لیکن مشینری سخت لگی ہوئی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف. اچھا، جب تک آپ گھر لوٹ کے نہیں جائیں گے زمین کے کیڑے مکوڑے بھی، مچھلیاں سمندر میں، حتی الحیتان فی البحر، سمندر میں لگی ہیں، حتی النملہ فی جورہا، کیڑے مکوڑے پسو مکھیاں سب آپ کے بارے میں لگی ہیں. اور کہتے کیا ہے؟ یا اللہ ان کو معاف کر دے، یہ تیرا قرآن پڑھنے ہے، ان پہ رحمت کر دے. اب اندازہ کرو اتنا بڑا شان کیسے ہو سکتا ہے. آدمی نیت خالص کر لے تو طالب علم سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں، سب سے بڑا ولی اللہ یہ ہے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے، انہوں نے سمجھے ہوئے چند چپل پیر بنا کے بیٹھے ہیں، بالکل گدھے قسم کے، زنانیاں آگے ہوں پیچھے ہوں، بے پرد ہوں، اور پیر صاحب نماز نہ پڑھے. یہ نماز مدینے، روٹی بڑھانے اور نماز مدینے. بڑھانے کی روٹی اچھی ہے مدینے سے، اس کو کہو روٹی بھی مدینے کی کھا کے آنا، وہاں ہوٹل نہیں صحیح، روٹی جہاں پر اور نماز مدینے. پہنچی ہوئی سرکار ہے جی. یہ ایسے مقام پر اللہ والے پہنچ جاتے ہیں، ایسے مقام پر وہاں پر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. ہاں، وہ مقام کفر کا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو نمازیں ساکت ہو جاتی ہیں. ورنہ ایمان کا مقام تو نبوت والا بھی ہو تو بعبد ربک حتی یاتیک نبی سے بھی کبھی عبادت ساکت نہیں ہوتی. ہمارے حضرت صاحب پہنچ گئے، باقی پہنچ گئے پھر کفر. اس لیے اب یہ بالکل پورا کھوتا ہے، ہوتا بھی نہیں، کھڑکا ہے، تو اس کو پیر سمجھتا رہے. دیکھ ذرا اب کر رہا تھا لا یرجونا کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ جن کو ذوق نہیں ہماری ملاقات کا، جن کو شوق نہیں ہماری ملاقات کا، ایک وہ محروم ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی ذوق عطا کرے اپنی ملاقات کا. لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا. دوسری صفت ذکر کی، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے. دنیا میں کیا چیز ہے؟ زن زر زمین، 4 مرلے زمین مل گئی، ایکڑ مل جائے گی، اور کیا ہے؟ مربع مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اس پہ خوش ہو گئے، کہتے ہم بڑے زمیندار بن گئے، خوش ہو گئے. رضو بالحیات الدنیا. اور شادیاں کر لی، 4 کر لے گا، 1 2 3 مولوی ہے تو 4 کر لے گا. دنیا میں دوسری چیز کیا تھی؟ زن، مریدنیاں مل گئی، شادی کر لی، 4 کر لے، جو بھی خوش ہو گیا. اور جہاں پیر مرید ہوتے ہیں تو وہاں نکاح کی قید ہوتی نہیں. ہاں بھائی، رضو بالحیات الدنیا. اور پیسہ مل گیا. کیا مل گیا؟ ہمارے دریا خان میں ایک بہت بڑی مل ہے، شوگر مل. اس کا مالک کا مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ بہت بڑا زمیندار اور بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن اس کی جو روٹی ہے خشک روٹی ہوگی، اور وہ جو سالن پکتا ہے اس کے ساتھ مٹی کے تیل کی آمیزش ہوتی ہے، مٹی کے تیل کی. ڈاکٹروں نے بتایا اگر یہ نہیں لے گا مر جائے گا. اب کروڑوں نہیں ارباں پتی ہے، لیکن ارب پتی ہو کر بھی روٹی کھانے کو نصیب نہیں اور پینے کو کوئی چیز نصیب نہیں. دنیا کیا چیز ہے آپ بھی سوچتے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، حیاتی دنیا پر. بطمئنوا بہا، چاہے زمین ہو، پیسہ ہو،
زنانیاں ہوں، جو بھی ہو، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ تیسرا وصف ہے، اسی پر یہ کناز کیے ہوئے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا، وہ لوگ فسوے رابے ہماری آیات سے غافل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اصل سرمایہ قرآن سمجھنا ہے۔ اصل سرمایہ کیا ہے؟ قرآن۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ قرآن کی نعمت دے اور پھر دنیا کی کسی نعمت کی طرف دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آئے کاش یہ نعمت بھی میرے پاس ہوتی، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ان آیاتنا غافلون، کیا فائدہ کوٹھیوں کا، کیا فائدہ دولت کا، کیا فائدہ بڑیائی اور چودراہٹ کا، کیا فائدہ زر اور پیسے کا، جب میری ایتوں سے ہی غافل ہے، میرا مسئلہ ہی نہیں سمجھا۔ اگر مسئلہ سمجھتا تو یہ سب سے بہتر ہوتا یا نہ ہوتا؟ اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کمائی کے جو انہوں نے کمایا، اس بدلہ ملا جہنم۔ اولئک مأواہم النار، ہو گیا۔ ان الذین آمنوا، بشارت ہے بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے بھلے۔ مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے مسئلہ مانا، مسئلے پہ قائم رہے، یہدیہم ربہم، رہنمائی کرے گا ان کو رب ان کا، بے ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے کئی نہریں، فی جنات النعیم، بیچ باغات نعمتوں والوں کے، دعواہم فیہا، بے ساختہ پکار اٹھیں گے، فیہا، اس جنت میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو یا اللہ، تحیتہم فیہا سلام، توبہ ان کا اس جنت میں سلام ہوگا، وآخر دعواہم، اور آخری کلام ان کا، ان الحمدللہ رب العالمین، یہ ہوگا کہ تمام صفاتیں کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے، جو پروردگار ہے العالمین، تمام جہانوں کا۔ اب دیکھو بشارت جنہوں نے مسئلہ مان لیا کہ پکارے سننے والا صرف اللہ، اللہ کے دربار میں نہ کسی کو طاقتیں ملی ہیں نہ کروا سکتا ہے، جنہوں نے یہ مسئلہ مانا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بے ایمانہم، رہنمائی کرے گا۔ جہاں پر اشکال ہے بزرگوں زبردست، جنہوں نے ایمان لایا، یہدیہم، اللہ ہدایت دے گا ان کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے ایمان لایا اللہ ان کو ہدایت دے گا، تو یہ ایمان ہدایت نہیں ہے؟ او بزرگوں، ایمان ہدایت ہے یا نہیں؟ یہ کیا معنی ہوا کہ جنہوں نے ایمان لایا نہ اللہ ان کو ہدایت دے گا؟ ہدایت تو خود ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد کیا ہدایت بھی نہیں؟ یہ اشکال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ کیوں نہیں بولتے؟ بولو نہیں تو 3 بجے تک چلیں گے۔ اونچے بولو، جلدی ختم کروں گا، اور اونچے، اور اونچے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مسئلہ مانا اور کام کیے بھلے۔ اشکال سمجھو، اشکال، یہدیہم ربہم، یہدیہم، ہدایت دے گا ان کو رب ان کا، بے ایمانہم، اس پر اشکال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ ہدایت دے گا، تو ایمان تو خود ہدایت ہے، ان کو کیا ہدایت دے گا؟ یہ اشکال ہے۔ پہلا جواب کہ جہاں پر
یہدیہم ربہم بے ایمانہم کا مطلب ہے اللہ ان کو ایمان پر ہدایت پر ثبات اور استقامت نصیب کرے گا. ہدایت دے گا کا کیا مطلب ہے؟ ثبات علی الہدایہ، ہدایت پہ ثابت قدم رکھے گا اور ہدایت پر استقامت نصیب کرے گا. یہ مطلب ہے یہدیہم ربہم. اور دوسرا معنی یہ ہے یہدیہم ربہم، بڑا صاف معنی کہ یہاں مراد یہ ہے یہدیہم سے مراد ہدایت نہیں، یہ جو رہنمائی اس والے معنی میں نہیں، بلکہ یہدیہم کا معنی ہے مقصود تک پہنچانا، ایصال الی مطلوب والا معنی، اراد الطریق والا نہیں، رہنمائی کردن نہیں، مقصد تک. اب میں ترجمہ کروں گا، ترجمے کے اندر مسئلہ حل ہوگا. جو ایمان لائے اور عمل کیے بھلے، یہدیہم معنی غور سے سننا، یہدیہم مقصد تک پہنچا دے گا، ربہم رب ان کا، بے ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، عبادت بھی ہے ان کے ایمان کی وجہ سے، مقصد تک پہنچائے گا یعنی جنت بھی مقصد تک پہنچا دے گا. آپ نے دیکھا ایمان سبب تھا شفاعت کا، ان لہم قدم صدق. اب آیا ایمان سبب بن گیا دخول جنت کا، دخول جنت کا. اس آیت کو دیکھ کر وہاں پر جو آپ کے پاس معنی لکھا ہے وہ توجیہ راجح ہے کہ قدم صدق کا معنی الدرجۃ العالیہ فی الجنہ، اور اس توجیہ کو اگر ساتھ اس آیت کو بھی ملا لو یہدیہم ربہم بے ایمانہم، تو اس کا مضمون اور اس کا مضمون ایک بن جائے گا. گویا قدم صدق ان کی یہ آیت تفسیر بن جائے گی، مقصد تک پہنچا دے گا ان کو رب ان کا ان کے ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جنت ملے گی. یہ یاد رکھو، نمازوں کی قیمت جنت نہیں. او بزرگوں، نمازوں کی قیمت جنت اور کسی عمل کی قیمت جنت. ہاں، جنت کی قیمت جو بنتی ہے وہ ایمان ہے، یہ سند ہے. ایمان پر جنت ملے گی اور ایمان پر عمل مقبول ہوں گے. دیکھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیسری توجیہ بزرگوں یہدیہم ربہم بے ایمانہم. تیسرا مطلب کیا ہے؟ تیسرا مطلب سے پہلے ایک تمہید سمجھو. تمہید یہ ہے کہ میدان محشر میں جس وقت حساب کتاب ہو جائے گا، بعد حساب کتاب کے پورے محشر کے اندر اندھیرا بن جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا اور سخت اندھیرا ہوگا، معمولی اندھیرا نہیں، سخت اندھیرا. اب سب اہل محشر کو یہ حکم ہوگا کہ سارے جاؤ اپنے اپنے ٹھکانوں پر. اس طرف ہوگا موقع پہ حساب، درمیان میں ہوگی جہنم اور جنت اس سے پار ہوگی، جنت جو ہوگی اس سے پار. اس میدان جو حساب کتاب کا ہے، اس میدان سے جنت کا فاصلہ ہوگا 3000 سال کا. کیا 3000 سال. جنت جو ہوگی موقع پہ حساب سے دور ہوگی. اب یہاں جنت ہے، حساب کتاب ہوگا، درمیان میں جہنم کا رقبہ ہے، جہنم آ جائے گی اور جنت ہوگی وہ موٹر وے سے پار، وہ جہنم والے موٹر وے سے اور پرلے کنارے سے اس طرف جنت ہوگی. اب ادھر کھڑے ہیں حساب کتاب کر کے سارے اپنی اپنے اعمال نامے لے کر، لیکن اندھیرا ہو گیا ہے. اب جتنے جنت والے ہیں انہوں نے پل صراط ہے جہنم کے اوپر، متن جہنم پر پل ہے اور وہ 1000 سال اوپر چڑھنا ہوگا سیدھا، پھر 1000 سال اس طرح جانا ہوگا سیدھا، اور 1000 سیڑھیاں اترنا ہوگا. اتنی بڑی پل ہے. جب اتر جائیں گے تو نیچے جنت شروع ہو جائے گی. سمجھ گیا کہ نہیں؟ مسافت کتنی بن گئی؟ 3000 سال کی مسافت. 1000 سال سیدھے جا رہے ہیں، 1000 سال
چپ کر کے بیٹھے، یہ سامنے جائیں گے 1000 سال سیڑھیاں آخر اترنی میں تو ہے نا بزرگوں، چڑھے جو تھے آپ اتریں گے بھی صحیح، یہ 3000 سال یہ مسافر چلتے رہیں گے 3000. لیکن البتہ یہ بات ہوگی جہاں پر جب اندھیرا ہوگا تو اب جو مومنوں کے پاس لائٹ ہوگی وہ ایمان کی روشنی ہوگی. نورہم یسعی بین ایدیہم، مومن کے پاس اپنا لائٹ چارجنگ موجود ہوگی. یہ تو ایمان کی اس کی اتنی روشنی سامنے ہوگی، یہ چل رہا ہوگا. اور ساتھ مارکا بھی کہے گا کہ ذرا ٹھہرو، نق تبس من نورکم، کس طرح آتا ہے وہ سورہ نور میں. ہاں، ایک گاڑی خراب ہو جائے نا، اس کی لائٹیں ٹھیک نہ ہوں، وہ دوسرے گاڑی والے کو کہتے ہیں یار ذرا آرام سے ٹھہر، تیری لائٹوں پر میں بھی پیچھے لے آؤں اپنی گاڑی. منافق یہی کہیں گے ایمان والوں کو، یارو تھوڑا ٹھہر جاؤ، تمہاری اس روشنی سے ہم بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہماری لائٹیں تو کوئی نہیں، اندھے ٹرک ہے، کوئی لائٹیں نہیں، تمہارے ساتھ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں. تو اب یہاں آیت کا معنی ہوگا یہدیہم ربہم بے ایمانہم، اس رہنمائی سے مراد ہوئی راستہ دکھانا ہے، لیکن مراد ہے میدان محشر میں جب اندھیرا چھا جائے گا، نورہم یسعی بین ایدیہم، تو اپنے ایمان کی روشنی میں یہ جنت کی راہ دیکھیں گے اور اپنا راستہ معلوم کریں گے. تو یہدی کا تعلق ہے میدان محشر کے ظلمات کے ساتھ، اور بے ایمان سے مراد ہے اس ایمان کی وجہ سے جو نور ہوگا اس سے راستہ واضح ہوگا. یہ مطلب ہے یہدیہم ربہم بے ایمانہم. کتنے مطلب آگے؟ چلو 3 کافی کرو. تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی من تحتہم، پل صراط سے گھبرانا نہیں. اگر مسئلے میں پکے ہو گئے نا توحید میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے اس طرح گزر جائیں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، بجلی کی چمک کی طرح تیز جائیں گے، اور یہ بجلی کی چمک والی رفتار ملے گی اصل توحیدیوں کو. یہ توحیدی گزریں گے انشاءاللہ. اس معنوں پر حوالہ جات پیش کریں تاکہ ہم سے، تیرا دماغ ٹھیک ہے کہتے، اس پر حوالے پیش کریں. قرآن حوالہ کافی نہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم، نہیں کیا دماغ خراب ہے. یعنی دماغ یہ بن گیا ہے کہ جب تک بزرگ کی عبارت نہ آئے نا دل مطمئن نہیں. قرآن اس وقت تک قابل عمل نہیں جب تک کسی بزرگ کا حوالہ نہ آئے. اس کا مطلب ہے یہ عادت آپ کی ختم کریں. میں تو حوالوں والی عادت اس لیے شروع کی، ہماری ترتیب نہیں ہے حوالوں والی، ہمارا اصل ترتیب یہ ہے. وہ ترتیب بھی میں نے اس سال تو بالکل چھوڑی ہوئی ہے. ہماری اصل ترتیب ہے کہ جس طرح جہاں پر آیت سے آیت کو حل کرنا، لیکن اس پر مصیبت یہ ہے ہمارے اکثر دروس میں یہی ہوتا ہے آیت کو آیت سے حل کرنا. آگے سے اب ایک ہی پراپاگنڈا چل پڑا کہ مماتی اپنی طرف سے مانا کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ اپنی طرف سے مانا کرتے ہیں. کہ اس پراپاگنڈا کے توڑ کے لیے ہم نے حوالے دینے شروع کیے کہ ہم جو بھی مانا کرتے ہیں مفسرین نے یہ مانا کیا ہے. لیکن اس کا یہ بھی غلط مطلب نہیں کہ قرآن خود کافی نہیں، یہ غلط ذہن مت بناؤ. اب قرآن کی آیت پڑھی نا دونوں مقام پہ، لیکن بزرگ کی تسلی نہیں ہوئی. کہتا ہے کہ کوئی بزرگوں کا حوالہ بھی دو. یہ علامات کفر میں سے ہے بزرگوں. ہاں اللہ محفوظ رکھے. ہاں اللہ ایمان کی طاقت دے. قرآن کے ہوتے ہوئے حوالے پر موجود بھی ہے، المعانی میں بھی ہے، اور بھی سراج منیر وغیرہ میں حوالے موجود ہیں. لیکن جب قرآن کی آیت آ گئی اب ائی حدیث بعدہ یؤمنون، جی ترجیح کا جہاں مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی تعارض ہی کوئی نہیں. ترجیح وہاں ہوتی ہے جہاں تعارض ہو، توجیہ کا آپس میں ٹکرائیں، جہاں پر تینوں معنی اکٹھے مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ استقامت بھی دے گا ایمان کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں؟
اصال المطلوب کر لے تو بات تو وہی ہے، محال ایک ہی ہے، اصال المطلوب کر لو مطلب وہی استقامت ہوگی تو اصال المطلوب ہوگا، اور اصال المطلوب تب ہوگا کہ رابطہ جنت کا ملے گا تو مطلوب پہنچے گا۔ بات تو ایک ہوتی ہے، توجیحات جتنی ہوتی ہیں نا، توجیحات میں یہ بات ذہن میں رکھ لو، قانون بھی ذہن میں رکھ لو۔ توجیحات رات میں نے یہ عرض کیا تھا، توجیحات میں صرف فرق ہوتا ہے تعبیر کا، لفظ اور ہوتے ہیں، ورنہ آپ کسی بات کو سوچ لیں۔ یہ بہت اچھا سوال کیا، اس طرح نا اچھے سوال سے مسئلہ کھلتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ تین توجیہ جو آپ نے کی، ترجیح کس کو ہے؟ میں نے یہ عرض کیا کہ ترجیح کا مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں تقابل کے اعتبار ہو، یہ تینوں مراد ہیں اور تینوں مطلب ہے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ اصال الی المطلوب زیادہ راجح ہے، تو اصال الی المطلوب کب ہوگا؟ جب استقامت ہوگی یا بغیر استقامت کے؟ اور اصال الی المطلوب کب ہوگا؟ جب جنت کا راستہ ملے گا اندھیروں میں، یا پول سے راست سے گر جائے گا تب اصال مطلوب ہوگا؟ تو یہ سارے معنی جو بھی معنی کرو گے مطلب ایک ہے، معال ایک ہے، الفاظ کا فرق ہوگا لیکن معنی بھی ہوگا، اور یہ پورے قرآن کا ضابطہ ہے، تو جہاد کا یہ ضابطہ چلے گا۔ اب دیکھو، یہدیہم ربہم بے ایمانہم، اس کا فرق یہ ہوتا ہے، آپ کو عنوان تین مل گئے، تعبیر عنوانوں کا فرق ہوتا ہے نا، بات تو وہی ہوتی ہے، تعبیر کے عنوان تین مل گئے، یہی آیت پڑھ کے آپ وہ ساری ایسے اکٹھی کر سکتے ہیں استقامت والی، اور استقامت کے عنوان پہ چلائیں۔ یہی آیت پڑھ کے آپ میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد جو پل صراط کے واقعات ہیں وہ سارے اسی عنوان پہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا کہ اس سے مراد اصال الی المطلوب ہو، اس پر ساری ایسے آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا نا، یہ تین مطلب یا چار میں اس لیے بتاتا ہوں، یہ آپ کے دروس کے تین یا چار عنوانات ہیں۔ ایک عنوان جب ذہن میں آ جائے تو اب آپ کوئی علماء حضرات کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اس عنوان پر آیات جمع کرنا۔ اب یہ نہیں کہ ہر چیز جہاں میں جمع کر کے دوں، یہ متعدد تعبیرات بتانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر تعبیر پر آپ مختلف آیات کو جمع کر سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی، بے ایمان تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم، بے ساختہ پکار اٹھیں گے، فیہا، اس جنت میں۔ معلوم ہوتا ہے جنت میں صرف توحیدی جائیں گے، اگر مشرک جاتے تو وہ کہہ اٹھتے یا علی، جانے یا علی، جانے پیرا، نہیں، جنت میں وہ گئے ہیں جو وہاں پر بھی توحید بیان کر رہے ہیں، جنت میں پہنچ کر بھی کہتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اللہ ہم دنیا میں بھی کہتے تھے تو شریکوں سے پاک ہے، معینوں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، سبحانک اللہم، یا اللہ۔ دنیا میں بھی ہمارا نعرہ تھا صرف اور صرف یا اللہ، سبحانک اللہم، پاک ہے تو میرے اللہ، اللہم میرے اللہ، فتحیتہم، ایک معنی یہی ہے، تسبیح کا مطلب ہے۔ اچھا، مزہ تو آئے گا نا جنت میں توحید بیان کرنے کا، جب جنت کے انعامات میں جائے گا توحید پر مارے کھانے والا، آپ کو تو مزہ آئے نہ آئے، جن لوگوں نے توحید کے پیچھے مارے کھائیں ان کو بڑا مزہ آئے گا۔ بلال جب جنت میں داخل ہوگا اور اس وقت جب وہ کہے گا نا سبحانک اللہم، یہ مسئلہ تھا جس کی خاطر ہم مارے کھاتے آئے، اللہ نے اب انعام دیا۔ صہیب، اس طرح کے مظلوم صحابہ، وہ جنہوں نے مارے کھائیں، جن کی جان مال لگا، اور اسی طرح ہمارے شیوخ مولانا حسین علی، یہ جنت میں داخل ہو کر جب کہیں گے نا سبحانک اللہم، وہاں پر مزہ اور ہوگا۔ یہ وہی توحید کا پھل ہے جس پھل پر جنت ملی ہے، سبحانک اللہم۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت کے عجائبات دیکھیں گے، ایک ایک چیز دوسری سے بڑھ کر ہوگی۔
عجیب کھانے ہوں گے تو عجیب، مکان ہوں گے تو عجیب، وہاں پر دوست جنت کے ہوں گے تو عجیب، وہاں پر جو نوکر چاکر وہ ملیں گے وہ بڑے عجیب، ایک ایک چیز کو دیکھ کے یہ مارے تعجب کے کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ چلتا رہے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ، ایک چیز سبحان اللہ۔ یہ نیچے آپ کے یہی معنی لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ سبحانک اللہ اما بوقت معینہ عجائبات دفعتن، جب یکدم ان کی نظر پڑے گی عجائبات پر بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس کی دعا ان کی فیہا سلام، ان میں سلام ہوگا، آپس کی دعا ان کی سلام ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک تو فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم، او جنتی مہمانوں سلام علیکم، یہ فرشتے بڑے اچھے ماحول میں سلام کریں گے۔ اور دوسرا ہوگا سلامن من قول رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہوگا، اور آپس میں جب ملیں گے تب بھی السلام علیکم، جنتیوں کا شعار آپس میں پکار یہی سلام ہوگا۔ ذرا نکالو سورہ احزاب آیت نمبر 44، جلدی بزرگوں جلدی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 44، صفحہ نمبر 859۔ ہاں بھائی یہ آ گیا، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اس دن ان کا جو تحیہ اور تحفہ ہوگا، جس دن وہ ملیں گے وہ کیا ہوگا؟ سلام۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 23 اور 24، سورۃ الرعد آیت نمبر 23 اور 24، جلدی ذرا۔ تین سو 81 جہاں پر آ رہا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم، وہ آ کر کہیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے داخل ہوں گے اوپر ان کے ہر دروازے سے آ کر یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے ہوں گے رحمتے ہوں تم پر، بما صبرتم، سبحان اللہ، بما صبرتم، یہ سلام ہو بوجہ تمہارے ڈٹے رہنے کے، حالات مشکل آتے رہے لیکن تم مسئلے پہ ڈٹ گئے، ساری دنیا مقابل آتی رہی، بما صبرتم، تم ڈٹے رہے، فنعم عقبی الدار۔ اب دیکھو اللہ نے کیسی کوٹھیاں عطا کر دی، کیسی حویلی دے دی، یہ سارا نتیجہ ہے بما صبرتم۔ یہ فرشتے آئیں گے کچھ آمدید بھی کہیں گے، اور یہ فرشتے جو ہیں تقریر کریں گے تمہاری محنتوں پر، بما صبرتم، ساری رات جاگتے تھے سلام علیکم، لیکن ہوگا وہی جو بما صبرتم، جنہوں نے صبر کیا۔ اور جو اچھا چلو آگے دیکھو جی، سورت مریم آیت نمبر 62، سورت مریم آیت نمبر 62، صفحہ نمبر 630۔ ہاں بھائی صوفی صاحب سو رہے ہیں، بیچارے کو اٹھا دو۔ سلام علیکم صوفیو، ہاں جہاں پر آ رہا ہے کیا لا یسمعون
فیہا لغوً الا سلامن، نہیں سنیں گے جنت میں کوئی لاغو بات الا سلامن، مگر سوائے سلامتی کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وہاں پر صبح و شام روٹی ملے گی۔ ہاں بھائی، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 26، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 26، جلدی ذرا۔ ایک 1080 جی، 1080، شابہ جلدی۔ لا یسمعون فیہا، یہ سلامن سلاما، سلام ہی سلام ہوگا، ہر طرف سے خیر ہی خیر کی خبر ہوگی، سلامن سلاما۔ ہاں بھائی، یہ بھی آ گیا سورہ یاسین آیت نمبر 58، سورہ یاسین آیت نمبر 58، 899 صفحہ جی، 899 جی۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ، اللہ کی طرف سے بھی سلام، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے رحمت والے سلام، یہی ہوگا۔ تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم، اور آخری کلام ان کا، کیا بعد میں مر جائیں گے؟ آخری کلام ان کا، پھر کدھر جائیں گے؟ ہاں، مجلس کا اختتام جب لگائیں گے نا بیٹھ کے، ابھی تو بیچارے پارک میں بیٹھتے ہیں جنتی، اور ادھر سے ٹائم ہو جاتا ہے سبق کا، سارا مزے ہی ختم۔ پارک میں بیٹھنا چاہتے ہی ہے کہ اب پروگرام شروع کریں، سبق کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں وہاں پر کوئی سبق بھی نہیں ہوگا اور وہ وقت بھی ختم نہیں ہوں گے، وہاں پر آخر دعواہم، گپیں مار 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 کے تھکاوٹ کوئی نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی وہاں۔ یہ جب اٹھنے لگیں گے چلو جی تھوڑا چلتے ہیں، تو پھر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ رب العالمین، پھر توحیدی جملہ آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے جنت ہے ہی توحیدیوں کے لیے۔ شروع کیا کیا سبحانک اللہم، وہ بمنزلے ہے لا الہ، اور الحمدللہ بمنزلے ہے الا اللہ، تسبیح میں تنزیہ ہے، اور مطلب ہے اللہ تو ہر اس چیز سے پاک ہے جو تیری شان کے لائق نہیں، اور الحمدللہ سارے کمال تیرے ہیں۔ الحمدللہ کا معنی تمام صفات کارسازیہ وہ اللہ کے ساتھ مختص ہے، یہ توحیدی ہے۔ مانا غوث کو یاد کرتے ہیں، نہ علی کو نہ کسی کو، الحمدللہ رب العالمین، معلوم ہوتا ہے یہ سارے چرڑا مال جہنم میں ہوگا، غیر اللہ کو پکارنے والے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ لِلنَّاسِ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اب ذرا خیال کرنا ہے، بلکہ اب آپ صرف 12 منٹ چھٹی کر لیں، 12:10 ہوئے، 12:22 پر سبق شروع کریں گے، میں تھوڑا کام آتا ہوں۔ ہاں بہتر ہے ادھر ہی بیٹھے، کمروں میں نہ جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ صرف 10 منٹ 12 منٹ